السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ مستقیم راج مستری کا کام کرتا تھا اور اس نے ایک نئے مزدور کے ہمراہ ایک نیا ٹھیکہ لیا تھا۔ 2 کمروں کی مرمت کرنی تھی اور فرش جو کہ کچا تھا اس کو پکا کرنا تھا۔ مستقیم کے حساب سے یہ 2 دن کا کام تھا۔ اس نے مزدور کامران کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ یہ مکان 120 گز پر تھا۔ اس میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے جن کی حالت نہایت خستہ تھی۔ دونوں کمروں سے پلاسٹر اکھڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے مرمت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مستقیم اور کامران اپنے کام میں لگ گئے۔ انہوں نے پہلے دونوں کمروں کی دیواروں پر کٹ لگائے تاکہ پلاسٹر اچھی طرح سے لگ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مٹیریل بنا کر جگہ جگہ سے ٹوٹے اور اکھڑے ہوئے جگہوں پر مرمت کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں مرد کی صورت میں کوئی نہیں تھا۔ بچے چھوٹے تھے اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ گھر کا انتظام سنبھال سکتے۔ ان بچوں کی ماں ایسی نہیں لگتی تھی کہ وہ کام کاج کے سلسلے میں باہر جاتی ہوگی، کیونکہ وہ عورت پردہ کرتی تھی۔ خیر، انہیں چائے اور پانی وقت پر مل رہا تھا۔ بجری سیمنٹ سب موجود تھا۔ کسی قسم کی دشواری کا سامنا بھی نہیں تھا، اور شام تک ایک کمرے کا کام تقریباً مکمل ہو گیا۔ انہوں نے دہاڑی لی اور گھر کو روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے مستقیم نے کامران سے پوچھا کہ تمہیں یہ گھر کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کچھ عجیب سا لگا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ استاد، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی اندیکھی طاقت موجود ہے۔ کیوں تمہیں ایسا لگا؟ استاد، مجھے ایسا کئی بار لگا کہ کوئی مجھے بار بار دیکھ رہا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا۔ مجھے ہر وقت یہ لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی بار تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مستقیم بولا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ میں کل کو اس عورت سے اس بارے میں بات کروں گا۔ پتہ نہیں اس کو اس بارے میں علم ہے بھی یا نہیں۔ پھر دوسرے دن دونوں افراد کام پر پہنچے، اور مستقیم آج بہت زیادہ کیئرفل تھا، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے۔ کامران مٹیریل بنانے لگا اور مستقیم گھر کو دیکھنے لگا۔ وہ کسی چیز کو محسوس کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو مزید کھل کر سمجھ لے۔ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ایک سسپنس تھا۔ مٹیریل تیار کرنے کے دوران مستقیم گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سارے گھر کو دیکھا، مگر کسی مرد کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اسے سارے گھر کی رینوویشن کرنا تھا۔ اس لیے بھی وہ مکان کو گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا۔ تو مستقیم نے شروع کیا، مگر اس کے دماغ میں کئی سوال چل رہے تھے۔ چائے کے وقت وہ خاتون چائے بنا کر دی اور مستقیم نے ہاتھ دھو کر پانی مانگا۔ باجی، کیا اس گھر میں کوئی قسم کے اثرات ہیں؟ وہ بولی کہ کیا مطلب ہے؟ کیسے اثرات؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسا لگ رہا ہے کہ کام کے دوران چیزوں سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ مستقیم نے اس کو جواب دیا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عورت تھوڑا گھبرا کر بولی۔ تو مستقیم نے اس وقت مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ چپ رہا۔ چائے کے بعد دوبارہ کام شروع کیا تو اس کا مزدور کامران سے مٹیریل گر گیا، اور اسی وقت کامران کو ایک تھپڑ لگا اور وہ اس سے ہل کر رہ گیا۔ سنبھلنے کے بعد اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً گرے ہوئے مٹیریل کو اکٹھا کیا اور کچھ سوچ کر پھر مٹیریل گرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے دوبارہ گال پر پڑا، اور اس دفعہ تھپڑ کی آواز مستقیم نے بھی سنی، اور کامران کے گال پر تھپڑ کے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ مستقیم نے فوراً کام چھوڑا اور مالک مکان کو آواز دی۔ وہ آئی اور اس نے بولا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولا کہ دیکھیے باجی، میں نے آپ سے صبح بات کی تھی کہ اس مکان میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے منع کر دیا تھا۔ دیکھیے، میرے آدمی کو 2 دفعہ تھپڑ پڑا ہے، اور اس کے گال پر نشان بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اس نے اس مالکن کو بتایا تو وہ خاتون گمسم کھڑی رہیں۔ دیکھیں، ایسا تھا تو ہم آپ کو پہلے بتاتے تھے، اس طرح ہم کام نہیں کر سکتے۔ مستقیم نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے اس عورت کو کہا۔
آپ نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی، ورنہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ اس خاتون نے کانفیڈنس سے یہ بات کہی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مستقیم نے مالکن سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، اس نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کون ہے، ورنہ میں کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اگر اس نے کچھ غلط کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ مستقیم نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، آپ لوگ کام جاری رکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون ہے اور کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور کیا وجہ ہے۔ اس مالک مکان نے مستقیم کو بلایا۔ مالک مکان عورت نے مستقیم کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے شوہر چپل کے کاریگر تھے اور انہیں نہایت ایمانداری سے کام کرتے تھے، جس سے جو زبان کرتے وہ پوری کرتے۔ لوگ ان سے مال لے کر جاتے اور مطمئن تھے۔ وہ نماز ادا بھی کرتے تھے اور اس کے پابند تھے، اکثر تہجد کی نماز بھی پڑھتے۔ آہستہ آہستہ کام بہت اچھا چلنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی کرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ علم ان کے پاس آ گیا۔ اثرات اور دوسرے کاموں کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، کسی سے پیسے لیتے تھے اور کسی سے نہیں لیتے تھے۔ مجھے تو ان کا یہ روپ بہت عجیب لگا اور میں نے کبھی ان سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ گھر میں لوگ علاج کے لیے آتے، دکان میں ہوتے تو وہاں بھی لوگ پہنچ جاتے۔ علاج معالجہ کا کام بہت بڑھ گیا تو میرے شوہر نے دکان کا کام اپنے ایک کاریگر کو سونپا اور خود گھر پر ہی علاج معالجے کا کام شروع کر دیا۔ دکان سے پیسے آ جاتے تھے۔ کاریگر نے کبھی ہم سے دھوکہ نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی غلط بیانی کی۔ اس وجہ سے وہ آج بھی دکان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے شوہر کو انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ آج بھی وسیم بھائی نے کبھی حساب میں 19-20 نہیں کی۔ تو پھر ان کا انتقال کیسے ہو گیا اور ان کے ساتھ کیا کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ وہ بولی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم سب کا بہت خیال کرتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے، لوگوں کا بھلا کرتے تھے۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اور عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ کیا بول رہے تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گی اور کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں رونے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتی ہو، سب کا بھلا اللہ کرنے والا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اور میں حل نکال لوں گا۔ اس دن انہوں نے مجھے مزید کچھ نہیں بتایا۔ وہ عورت اتنا کہہ کر اداس ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولی کہ کوئی 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں ظاہری طور پر مر جاؤں گا مگر تم لوگوں کی دیکھ بھال اور پرورش کا کام جاری رکھوں گا۔ مجھے اس بات کی اجازت مل گئی ہے۔ اس بات کے 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا اور میری دنیا لٹ گئی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میری دنیا اندھیرا ہو گئی۔ مجھے اپنا ہوش تھا نہ بچوں کا۔ میں اتنے بڑے سانحے کو برداشت کرتی اور ذہنی طور پر قبول کرنے سے قاصر تھی۔ رشتہ دار اور ان کو ماننے والے افسوس کرنے آ رہے تھے۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری بہنوں نے گھر سنبھالا ہوا تھا اور ان کے وہ کسٹمر جن سے ان کا حساب چل رہا تھا آ کر اپنا حساب کر لیتے اور لینے والا کوئی نہ تھا۔ سب کی طرف پیسے نکلتے تھے۔ میرا بھائی اور وسیم بھائی سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا، بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ میرے شوہر کے انتقال ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ عصر کا وقت تھا۔ میں خیالوں میں گم تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اپنے آپ کو سنبھالو، کیا حلیہ بنا ہوا ہے؟ یہ کیا تم نے؟ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں چونک گئی، اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم بھول گئی؟ میں نے تم سے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا۔ مجھے پھر اپنے شوہر کی آواز آئی، کیا آپ سچ مچ میں آ گئے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار میں نے ان کی آواز بہت قریب سے سنی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ ایسے ہی بول رہے ہیں،
ایسا کوئی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آ جائے؟ میں نے ان سے بات کی۔ یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا، مگر جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ میں نے روحانی طور پر بہت سے لوگوں کے مسئلے حل کیے اور ان کی بہت سی پریشانیاں بھی دور کی۔ لوگوں کی دعا نے میرا ناممکن کام ممکن کر دیا۔ میری نیت نیک تھی اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مجھے علم دیا، میں نے اس علم کے مطابق لوگوں کو فیض پہنچایا۔ رات دن ایک کر کے تو اس نے میری زبان خالی نہ جانے دی۔ میری خواہش کے مطابق مجھے اپنے بچوں کے درمیان رہنے کی اجازت مل گئی، اور اب میں روحانی طور پر تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مرنے کے بعد ہر مرنے والے کو جس کے اعمال اچھے ہیں تو ان سے ان کے پسندیدہ کام پوچھے جاتے ہیں کہ قبر کی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو۔ اس طرح میں نے بڑی منت سماجت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت مانگی ہے، جو مجھے دے دی گئی ہے۔ تو کیا آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میرے ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ دکان کا کام بھی اچھے سے چل رہا ہے۔ دکان کا کاریگر وسیم بھائی کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو انہوں نے آپ لوگوں پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ وہ تو بڑے شفیق انسان تھے۔ یہ بتا کر وہ خاتون چلی گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ مستقیم اس کے جانے کے بعد بیٹھا رہا۔ کامران کے ہلنے سے وہ چونکا۔ یار یہ کہانی تو بہت انوکھی ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہے۔ ہاں ہے تو حیرانگی کی بات، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کامران بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مستقیم نے اس کو کہا کہ چلو کام کرتے ہیں ورنہ اس کو پھر شکایت ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے لگے۔ جلدی جلدی وہ کام کر رہے تھے کہ مستقیم نے مٹیریل دیوار پر پھینکا تو اس بار وہ مٹیریل دیوار سے لگ کر کچھ قریب کھیلتے بچوں پر جا پڑا۔ مستقیم نے اینٹوں پر پٹا لگایا ہوا تھا تاکہ ہاتھ پہنچ سکے، اور پھر ایک دم سے وہ پھٹا جیسے ہلا دیا گیا ہو اور مستقیم گرتے گرتے بچا۔ بھائی میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا ہے کہ مٹیریل ان بچوں پر گرا۔ آپ تو ناراض ہو گئے، کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پھر ایک دم سے بھاری سی آواز گونجی کہ بچوں کا خیال کرو۔ میں نے بڑا سخت امتحان دیا ہے ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بچوں کو پریشان کرے۔ میں خیال رکھوں گا، مستقیم نے معذرت کرتے ہوئے ان سے کہا۔ پھر وہ بولا کہ میری بیٹی ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر ایک آواز آئی، بچی پر اثرات ہیں۔ پھر مستقیم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمہاری بچی پر اثرات ہیں، جب وہ آتا ہے تو بچی پر دورے پڑتے ہیں، وہ طاقت دار ہے، وزندار ہے، اس لیے بچی کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ آپ تو اس کام میں ماہر ہیں، مستقیم نے ان سے پوچھا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بہت سارے لوگ اس کام میں ملوث ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی ملتی ہے۔ مستقیم نے پریشانی سے پوچھا کہ اچھا بابا آپ یہ بتا دیں کہ میری بچی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کام میں وقت لگے گا کیونکہ کافی پرانا مسئلہ ہے، یہ سب منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، اگر ایک ہلکا پڑ جائے تو باقی آ جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ انہوں نے 15 افراد پر مختلف انداز سے اثر ڈالا ہوا ہے اور ان کو آہستہ آہستہ سیٹ کرنا پڑے گا، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مستقیم نے ان سے پوچھا کہ اس کام میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ مجھے اس کام کے لیے وقت لگے گا کیونکہ میری اب وہ پوزیشن نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ تو مستقیم نے ان سے کہا کہ آپ کوشش کریں، میں آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد مسئلہ حل ہو جائے۔ بابا نے اس کو جواب دیا، تم جلدی جلدی سے یہ کام نپٹاؤ۔ انہوں نے مستقیم کو کہا، ٹھیک ہے میں آپ کے کام میں حرج نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے کام میں لگ گیا۔ چند دنوں کی کوششوں سے بابا نے مستقیم کی بچی کا مسئلہ حل کر دیا اور اب وہ کسی قسم کے دورے میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پر جن آتا ہے۔ بچی کو پریشانی سے نجات مل گئی ہے اور مستقیم بھی روز روز کی تکلیف سے بچ گیا۔
میرا نام عظمت ہے اور میں یہ قصہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ایک ٹیکسٹائل مل میں نوکری کر لی تھی اور میری اچھی خاصی سیلری تھی۔ کمپنی کی طرف سے بہن کی شادی کے لیے مجھے 5 لاکھ روپے دیے گئے، جس کی وجہ سے سارے انتظام بہت اچھے سے ہو گئے۔ ابو بھی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ میری بہن کا رشتہ لگا ہوا تھا اور شادی کی تاریخ بھی کنفرم ہو گئی تھی، اس لیے گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ میری 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن رخسانہ کی شادی ہونے والی تھی، جس کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی بہن عارفہ ہے جو کہ ابھی میٹرک میں ہے۔ 2 بھائی، ایک رضا اور دوسرا میں۔ رضا سب سے چھوٹا ہے اور وہ 8ویں میں پڑھتا ہے۔ میرے والدین بھی اللہ کے حکم سے حیات ہیں اور میری دعا ہے کہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہمارا گھر پرانے طرز پر بنا ہوا تھا، 120 گز کا تھا، مگر صحن میں ایک بڑا بیری کا درخت تھا۔ اس میں بیر بڑے لگتے تھے۔ محلے کے سارے لوگ ہمارے گھر سے بیر لینے آتے تھے۔ اس کے بیر بڑے میٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر میں نیچے 3 اور اوپر 3 کمرے تھے۔ ہمارا مکان پکا تھا اور بڑا شاندار بھی۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے، سارے انتظام تقریباً مکمل تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے کہ یہ پہلی شادی ہے ہمارے گھر میں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لے رہا تھا۔ عامر میرے بچپن کا دوست ہے اور وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور خریداری بھی میں میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے اس سے بڑی حوصلہ تھا۔ امی کپڑے اور زیورات کی خریداری میں لگی ہوئی تھی۔ ابو کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ سب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کر لیں گے۔ ہمارے ماموں اور خالہ خالو بھی کبھی کبھار چکر لگا لیتے تھے۔ ماموں اور مامی ویسے تو کچھ نہیں کر رہے تھے، بس مشورہ ہی دیتے تھے، اور ایسا سامان خریدو اور ایسا نہ خریدو، اور یہ کہ فرنیچر کی پالش دیکھ لینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے میرا پیچھا کب چھٹے گا۔ پھر مہندی کی رات بھی آ گئی۔ ہم اپنی بہن کو بہت اچھا جہیز دے رہے تھے تاکہ اس کو کسی کی بات سننا نہ پڑے۔ تو آج دوپہر سے ہی کافی رونق تھی اور کافی چہل پہل تھی ہمارے گھر میں۔ ہم نے سارے محلے والوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ پڑوس کی ایک لڑکی روزینہ تھی جو شادی میں بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ باجی کی دوست بھی تھی اور اس کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اچھی سجی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج میں ساتھ دے رہی تھی اور باجی کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ بیری کا درخت بھی صحن میں لگا ہوا تھا تو ہر کوئی اس کے نیچے جا رہا تھا۔ جب روزینہ ایک بار اس درخت کے نیچے گزرنے لگی تو اسے اچانک سے ٹھوکر لگ گئی، حالانکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کو ٹھوکر لگتی۔ ٹھوکر کھا کر وہ گر پڑی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ تو لڑکے والے رسم کے لیے آئے اور کھانا کھانے کے بعد وہ چلے بھی گئے۔ ساری رات سنگیت کا پروگرام تھا کہ اچانک لڑکیوں میں شور شرابہ ہوا۔ سب اس کی جانب اٹریکٹ ہوئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی بھاگ کر وہاں چلا گیا تو پتہ چلا کہ روزینہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ روزینہ ہاتھ پاؤں زمین پر رگڑ رہی تھی جیسے مرگی کے مریض کرتے ہیں، مگر اس کے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہی تھی، اور بلکہ آواز بدلی ہوئی تھی، بھاری ہو گئی تھی، جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ کچھ لوگ تو فوراً چلے گئے اور کچھ لوگوں نے اس کے گرد سرکل بنا لیا اور اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دانت پیس رہی تھی اور ٹیڑھے منہ کر کر جیسے بہت غصے میں ہو۔ اس کے گھر والے بھی آ گئے اور ایک صاحب نے کہا کہ اسے کسی عامل بابا کو دکھانا چاہیے، یہ تو کوئی ہوائی مسئلہ لگتا ہے۔ روزینہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، اسے اٹھا کر لے کے جانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ 2-3 لوگوں نے فوراً روانہ ہوئے اور ہم بابا کو لے کر آتے ہیں۔ لوگوں کی تعداد اب ہمارے گھر میں بڑھ رہی تھی۔ بچے باہر جا کر بتا رہے تھے کہ روزینہ پر جن آ گیا ہے، جسے سن کر سب لوگ چلے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکوں کو بول کر سامان سائڈ پر کروایا۔ اب تو شادی کے گھر میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس جانب سب کی توجہ تھی اور یہ سیریس مسئلہ تھا۔ روزینہ کے گھر والے تو روئے ہی جا رہے تھے کہ ہماری بچی کو کیا ہو گیا۔ میں تو پریشان بھی تھا کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا
اور اچھا ہوا کہ لڑکے والوں کے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی، ورنہ ہم لوگ ان کو کیا جواب دیتے۔ لوگ روزینہ کے ابو اور امی کو تسلی دے رہے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئے واقعات بتا دے۔ کوئی بول رہا تھا کہ میری خالہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اس کا جن تو اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، ہم اسے لے کر مزاروں پر جاتے تھے، وہاں ہفتوں رہنا پڑتا تھا۔ میری خالہ تو رات کو بھی بھاگ جاتی تھی، گھر کا کھانا کھاتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کا جن اکیلے میں آتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرتی ہیں، ہم تو ڈر کے مارے ان کے کمرے میں بھی نہیں جاتے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ پھپھو کی لڑکی پر خبیث جن آتا ہے اور گھر کا سارا سامان پھینک کر چلا جاتا ہے، پورا دن بڑبڑاتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک تو ویسے ہی بندہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی میں کمی کرنے کے بجائے اپنے قصے کہانیاں بتاتے ہیں۔ روزینہ کی امی بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ ان کی جوان بیٹی تھی اور پریشانی کی بات تو تھی، اور پھر لوگوں نے باتوں سے وہ زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ پھر عامل بابا گھر آ گئے اور ہماری جان میں جان آئی۔ بابا جی نے آتے ہی لوگوں کو پرے ہونے کو کہا اور بڑی سی تسبیح نکال کر پڑھائی شروع کر دی اور گلاس میں پانی منگوا کر اس میں دم کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہ پانی دم کیا ہوا روبینہ کے منہ پر چھینٹے مارے اور پوچھا کہ بتا کون ہے تو؟ 3-4 پانی کی چھینٹے مارنے کے بعد روزینہ کے منہ سے کہکہے نکلنے لگے اور بھاری آواز میں بولنے لگی کہ تو کیا کرے گا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بابا جی بولے کہ تم اس کے اندر کیوں آئے ہو؟ کہیں سے بھی آیا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ بابا جی نے اسے دھمکی دی کہ تو سیدھی طرح بتا، ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ تو روزینہ بولی کہ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے جلانے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے پھر پڑھائی کی اور اس پر پھونک ماری، تم انسان بنو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، یہ دم درود مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ تو بابا نے دم کیا ہوا پانی دوبارہ اس کے منہ پر مارا، تو اس بار روزینہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑی رہی۔ بابا نے اونچی آواز میں پڑھائی شروع کر دی اور ہاتھ اوپر نیچے کرنے لگے جیسے کوئی چیز پکڑ کر لا رہے ہوں۔ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لا رہے ہیں، اور نہ ہی روزینہ پر اس کا کوئی اثر ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد بابا نے روزینہ پر دم کیا اور پھر ساتھ ہی بابا جی دور جا کر گرے۔ میں نے کہا تھا تمہارا جنتر منتر مجھ پر کام نہیں کرے گا، میرے ساتھ مت کھیلو، روزینہ غصے سے کہا۔ گھر میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب ڈر گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بابا جی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور بولے کہ اچھا بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس لڑکی پر، اپنا دم اور منتروں کی گٹھری دور رکھو۔ روزینہ نے اس کی جانب آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں کوئی پڑھائی نہیں کرتا، چلو بتاؤ۔ بابا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام سابو ہے۔ روزینہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ تم جن ہو؟ بابا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، سابو نے مختصر سا جواب دیا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو وہ جن بولا کہ میں عیسائی ہوں اور اس درخت پر رہتا ہوں۔ یہ لڑکی آج شام یہاں پر چکر لگا رہی تھی اور اپنے بال کھولے ہوئے تھے، تو میں اس پر آ گیا۔ تو تم اس پر سے کیسے جاؤ گے؟ بابا نے اس جن سے پوچھا۔ وہ بولا کہ جب دل کرے گا چلا جاؤں گا، مگر تم کچھ بھی کرو گے تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ اس جن نے اس کو دھمکی دی۔ بابا جی نے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور بولے، بھائی یہ مجھ سے نہیں نکلے گا، آپ لوگ کسی اور کو دکھائیں۔ جو پوچھنا تھا اس نے بتا دیا، جو کہ سارا آپ لوگوں نے بھی سنا ہے۔ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے۔ بابا جی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو گھر میں موجود تھے جانے لگے۔ اس کے بعد روزینہ کے گھر والے کسی طرح اس کو کھڑا کر کے منت سماجت کر کے اپنے گھر لے گئے۔ ہم سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، گانا بجانا سب بھول گئے تھے۔ روزینہ محلے کی ہی لڑکی تھی، سب اس کو جانتے تھے، مگر آج اس کے ساتھ یہ حادثہ کیسا ہوا تو سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب میں نے روزینہ کے گھر جا کے اس کو دیکھا تو اب وہ کافی نارمل لگ رہی تھی، مگر چپ چاپ تھی، کسی سے بات چیت نہیں کر رہی تھی، اور اس کے گھر والے بھی خاموش تھے۔ پھر میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ بولے کہ آج اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جانا ہے۔ ہم سب بھی بہت پریشان تھے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے
کہ ہمارے گھر سے ان کی بچی کو کیا بلا چپک گئی۔ پھر شادی کی مصروفیت میں الجھ کر روزینہ کو بھول گیا تھا۔ خیر آفس سے سارے کام ہو گئے اور باجی کی شادی انجام کو پہنچی۔ ولیمے کے بعد میں نے روزینہ کے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کسی عامل کے پاس گئے تھے اور اس نے تعویذ دیے ہیں پانی میں پینے کے لیے اور گلے میں پہننے کے لیے بھی دیا ہے۔ وہ بات چیت کرتی ہے، اس پر جن آتا ہے۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا، ہاں وہ چیختی چلاتی ہے مگر بابا نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں تو ان کی خیر خبر ملتی تھی کہ وہ جن اب تک روزینہ کے ساتھ ہے اور کئی لوگوں کو دکھایا مگر جاتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے پر وہ لوگ روزینہ کو لے کر کئی مزاروں پر بھی گئے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جا کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر روزینہ کا جن وہاں سے بھی بچ کر آ گیا۔ اور تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم لوگ کچھ بھی کر لو، اس کی شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم لوگوں کو بھی برباد کر دوں گا۔ روزینہ نارمل رہتی ہے مگر جیسے ہی وہ جن اس پر آتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے بال کھل جاتے ہیں اور اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا، باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ اس سے بولتی ہے کہ چلا جا میرے پاس سے، مجھے آزاد کر دے، مگر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ بڑے دعوے کرنے والے عامل اس سے اپنا ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ اس کی وجہ سے محلے والے بھی پریشان ہیں کہ وہ جن اس لڑکی کے اوپر سے جائے گا اور ان لوگوں کو آرام ملے گا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کافی لوگوں نے گھر میں علاج کا کہا اور گھر پر آ کر اتارا بھی کرتے۔ بے شمار لوگوں کے پاس یہ لوگ خود گئے مگر وہ جن اپنی ضد پر اڑا رہا اور پھر ایک دن ایسے عامل سے ٹکرا گیا جس کے آگے اس جن کی ایک نہ چلی۔ اس عامل نے اپنے علم کے ذریعے روزینہ کو اس جن سے نجات دلوائی۔ آج روزینہ بالکل صحت مند ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عامل نے اس ڈھیٹ جن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔